پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی مطلب ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ کیا کریں گی، وہ مدینہ سے آئیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کریں گی. ٹھیک ہے، تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، کس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کر کے لے کر گئیں، وہ کیوں آئی تھی. اگر اس وائس کا ایشو ہو تو بتا سکتے ہیں. جی مجھے بھی وہ سکین کی ڈلنی ہے. السلام علیکم میم. میم آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. کچھ بچوں کی کلاس جوائن نہیں ہو رہی، کہنے کی وہ چیک کرنا. جی جی سر میں دیکھتی ہوں. سر یہاں پہ مجھے تو کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا وہ ان کی کلاس جوائننگ کا، ان کا انٹرنیٹ ایشو ہوگا. میں نے سارے بچوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. جی چلیں مجھے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 3 دن تک جو ان کی والدہ تھی حضرت آمنہ، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو دودھ پلایا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جو ٹائم تھا نا، اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں تربیت کے لیے نا یا پرورش کے لیے وہ ان کو مدینہ میں بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ بڑی اچھی ہوتی تھی، تو وہ اپنی بچوں کی پرورش کے لیے، چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے مکہ والے لوگ کیا کرتے تھے، مدینہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے. تو جو حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے بھی کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینہ بھیجنا چاہا. ٹھیک ہے، وہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیجا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ اچھے ماحول میں ہو سکے. ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا اب مدینہ سے کافی زیادہ لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، اس سال کافی زیادہ عورتیں، کافی زیادہ قافلے جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے، اور وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے، اور وہ جو جس سال بچے پیدا ہوئے تھے ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ تھا کہ جو لوگ امیر ہوتے تھے وہ زیادہ معاوضہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو غریب ہوتے تھے وہ کم معاوضہ دیتے تھے. جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، اپنی ہسبینڈ، ان کا جو شوہر ہے حضرت حارث، یہ ان کے ساتھ مکہ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اونٹنی پہ ہی آ رہی تھی. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ راستے میں بیمار ہو گئی، وہ ویسے بیمار تھی اور راستے میں پھر وہ کیا ہوا، راستے میں بھی وہ سفر کی وجہ سے بیمار ہو گئی اور سفر کیا ہو گیا، لمبا ہو گیا، جس کی وجہ سے جب وہ مکہ پہنچی تو جتنے بھی امیر گرانے تھے نا، انہوں نے اپنے بچے کسی نہ کسی قافلے کو دے دیے تھے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا رہ گیا تھا کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نہیں دیا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ پتہ چلا کہ پھر جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ یتیم ہے، تو پھر ان کو اس چیز کا تھا کہ مطلب یہ کم معاوضہ دیں گے، اور یہ یتیم تھے، ان کو پتا تھا یتیم ہے تو یہ معاوضہ اتنا زیادہ نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ اب ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے لے کے جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری بچے تھے جو انہوں نے اڈاپٹ کرنے تھے. پھر حضرت حلیمہ کیا کرتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں اور 2 سال کا معاہدہ کرتی ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ. ٹھیک ہے، 2 سال کا معاہدہ کریں گے اور 2 سال کے لیے وہ کیا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے مدینہ میں. جی بچہ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی اسٹوڈینٹس کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. اوکے اوکے.
اب جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو واپسی پہ ہی جو ان کی اونٹنی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جب وہ آئی تھی تو راستے میں ان کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ مطلب گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر کے حالات تھے وہ کافی زیادہ ان کے گھر کے حالات چینج ہو گئے. مطلب جو غربت تھی وہ غربت کنورٹ ہو گئی، مطلب ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. ان کے جانور زیادہ ہو گئے، ان کے مویشی زیادہ ہو گئے، ان کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی. جی. اس کے بعد 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے ساتھ پاس رکھا. اب جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ 2 سال گزر گئے ہیں اور ان کی وجہ سے میرے گھر کے حالات کافی اچھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کو یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے نا یہ سارا کام ہوا ہے، لیکن اس وقت ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ نبی ہے. تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ 2 سال بعد، کیونکہ معاہدہ 2 سال کا ہوا تھا، وہ 2 سال بعد آئیں گی مکہ میں اور حضرت عبد المطلب سے دوبارہ معاہدہ کرتی ہیں 2 سال کا. ٹھیک ہے، پہلے 2 سال کا تھا، اب 2 سال بعد آئیں گی پھر سے معاہدہ کریں گی 2 سال کا. اور اس دفعہ وہ بغیر معاوضے کے جو ہے نا وہ کریں گی معاہدہ. مطلب پہلے جو 2 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا وہ حضرت عبد المطلب نے ان کو پے کرنا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ آئی 2 سال کا معاہدہ کرنے کے لیے، تو بغیر معاوضے کے انہوں نے کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 2 سال اپنے پاس رکھنے کا وعدہ کیا تھا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر جانے سے کیا ہوا تھا، ان کے حالات بدل چکے تھے. ہاں جی، مجھے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی مجھے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. جی میم. جی. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت حلیمہ تھی ان کے 2 بچے تھے. ایک کا نام تھا عبداللہ اور دوسری جو ان کی بیٹی تھی ان کا نام تھا شیمہ. تو یہ کوشچن آتا ہے پیپر میں کہ حضرت جو عبداللہ تھے، جو شیمہ تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ مطلب کہ وہ ان کے بھائی بہن ہو گئے نا، ٹھیک ہے، بھائی بہن ہو گئے، کیونکہ وہ جو ان کی مدر تھی وہ ان کی فوسٹر مدر تھی حضرت حلیمہ. ٹھیک ہے، تو پھر فوسٹر مدر سے حضرت عبداللہ تھے اور حضرت شیمہ تھی، تو وہ کیا ہو گئے، ان کے بہن اور بھائی، سگے بہن بھائی نہیں ہوں گے لیکن یہ ان کے بہن بھائی تھے. اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کوشچن آتا ہے کہ جو حضرت حلیمہ تھی ان کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا؟ ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ کا جو تعلق حوازن تھا وہ قبیلے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ حوازن. بنو خوازن، ٹھیک ہے، حوازن قبیلے سے تھا. لیکن بنو حوازن قبیلے کے اندر بھی کچھ قبیلے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے بنو سعد جو قبیلہ تھا اس سے حضرت حلیمہ کا تعلق تھا. ٹھیک ہو گیا؟ جو بڑا قبیلہ تھا وہ بنو حوازن تھا، اور اس کے اندر جو سب قبیلے تھے نا، چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہوئے تھے، اس میں بنو سعد تھا. تو بنو سعد کس سے جو ہے نا وہ حضرت حلیمہ کا تعلق تھا. یہ بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال گزر گئے تو حضرت حلیمہ کیا کریں، جب ان کو واپس کرنے آئی تھی. اب جو ان کو واپس کرنے آئی تھی نا، اس کے پیچھے بھی وجوہات تھی، ٹھیک ہے، ریزنس تھی. مطلب اس کے پیچھے کئی واقعات تھے. مطلب ایک واقعہ تو یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، حضرت عبداللہ کے ساتھ بائک کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کا سینہ چاک کرتے ہیں، اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالتے ہیں، اس کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سینہ دوبارہ سے جو ہے نا جڑ جاتا ہے. تو یہ جب واقعہ ان کے بیٹا دیکھتا ہے نا، حضرت عبداللہ، مطلب جو حضرت حلیمہ کے بیٹا تھا عبداللہ، وہ دیکھتا، پھر وہ آ کے سارا واقعہ حضرت حلیمہ کو سناتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے بھی حضرت حلیمہ جو تھی وہ کافی پریشان ہو چکی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اس معاملے کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی.
اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ جو لوگ تھے مطلب جو یہودی تھے، کوئی بھی یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ٹھیک ہے، جو یہودی تھے نا اس وقت کے، ان کے پاس بڑا نالج تھا. نالج اس طرح سے تھا کہ وہ فیشیل ایکسپریشنز کو ریڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھوں کی لکیروں کو اور کسی بھی انسان کی پیدائش کی ڈیٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی باڈی کو دیکھ کے، اس کو چہرے کو دیکھ کے، تو وہ ریڈنگ کرتے تھے، پھر ریڈنگ سے بتاتے تھے اس بندے کے بارے میں، ٹھیک ہے، فیوچر کے بارے میں، پاسٹ وغیرہ کے بارے میں بتاتے تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے نا، تو کافی یہودیوں نے کیا کیا، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ حضرت حلیمہ سے کنفرم کرتے تھے کہ کیا یہ جو لڑکا ہے اس کے والد زندہ ہے یا یتیم ہے. تو پھر حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ نہیں، مطلب ایک دو واقعات ایسے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یتیم ہوتا یا ہمیں یہ یقین ہوتا کہ یہ مطلب یہ یتیم ہے، کیونکہ جو آخری نبی آئے گا جس کی پیشین گوئی ہوئی ہے وہ آخری نبی، اس کے یتیم ہوگا. تو اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو کبھی نہ چھوڑتے، ٹھیک ہے. اس طرح کے نا کافی زیادہ واقعات ہوئے تھے جو یہودیوں اور حضرت حلیمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہوئے تھے. اس کی وجہ سے جو حضرت حلیمہ تھی نا وہ کافی خوفزدہ تھی. وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی. اسی وجہ سے پھر وہ کیا کرتی ہیں، 4 سال کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت عبدالمطلب کو واپس کرنے آئیں گی. جی بچے، جو بھی بچے اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. جی اسٹوڈنٹس، یہاں تک سمجھ آ رہی ہے سب کو اور اسکرین کلیئر ہے؟ جی میم. یس. اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے پھر ان کی پرورش کون کرے گا؟ حضرت آمنہ اور ان کی ایک لونڈی ہے حضرت آمنہ 2 سال کے لیے. جب تک وہ 4 سال کے تھے تو حضرت حلیمہ نے ان کی پرورش کی. اب نیکسٹ 2 ایئرز ان کی پرورش کون کرے گا؟ حضرت آمنہ اور ان کی لونڈی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ جو ہے وہ مدینے جانے کا ارادہ کرتی ہے. اب مدینے میں کون دفن تھا؟ حضرت عبداللہ بھی جو ہے وہ مدینے میں دفن ہے، ٹھیک ہے. تو جب حضرت آمنہ مدینہ جانے کا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں نا، وہاں پہ جاتے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو کیا ہوگا، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک راستہ ہے، ایک مقام ہے ابوا. وہاں پر کیا ہوگا، حضرت آمنہ کی جو ہے وہ فوت ہو جائے گی تو پھر وہاں پر جن کو دفن کر دیا گیا. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی والدہ نے کتنے سال کی؟ ان کی والدہ نے ان 2 کی سال پرورش کی. 2 سال کی، ٹھیک ہے. اور حضرت حلیمہ نے کتنے سال کی؟ 4 سال کی. پھر نیکسٹ یہ بھی کوشچن آئے گا کہ ان کے جو دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے کتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی؟ انہوں نے بھی 2 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہو گئے تو جب عبد المطلب کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب 8 سال کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوگی وہ کون کرے گا؟ آپ کے چچا ابو طالب، ٹھیک ہے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، اب وہ کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں گے. تو جو ابو طالب ہیں ان کو ان کا جو مطلب نام تھا، جو لقب تھا، وہ عبد المناف بھی ہے. عبد المناف بھی ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ عمران بھی کہا جاتا تھا. عمران بن کا لقب تھا اور عبد المناف بھی. یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے نوٹس میں یہ نہیں لکھا ہوا. جو ابو طالب تھے ان کا نام عمران بھی تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو عبد المناف بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی ان کا نام تھا. جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نبی پاک صلی ایکسکیوز می اللہ میم. علیہ وسلم جی میم حضرت آمنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی ابوا میں، اور جو جنت معلیٰ اور جنت البقیع، ان کا ڈفرینس بتا دیں، یہ مکس ہو جاتے ہیں دونوں. جو مدینہ میں ہے وہ جنت معلیٰ ہے یا جنت البقیع ہے؟ جو مدینہ میں وہ جنت البقیع ہے اور جو مکہ میں ہے وہ جنت المعلیٰ ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان میں سے جو ایک بیوی ہے نا حضرت خدیجہ، وہ مکہ میں دفن ہے، ٹھیک ہے، مکہ میں سوری میم مدینہ میں مکہ میں دفن ہے جی، تو مکہ میم میں جنت المعلی میں وہ دفن ہے جی، مکہ میں جنت معلیٰ ہے. جی، اور مدینہ میں جنت البقیع ہے. اوکے. اور یہ میں کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو ایک بیوی ہے حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ مکہ میں مدفن ہے، ٹھیک ہے، اور مکہ میں وہ جنت المولا میں ہے. اور باقی جو ان کی بیویاں ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہے، جو کہ مدینہ میں ہے، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور جو حضرت خدیجہ تھی ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. سمجھ آ گئی اچھی؟ اوکے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر جو کیا تھا شام کا، وہ کب کیا تھا؟ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی جب آپ نے شام کا پہلا سفر کیا تھا؟ تو آپ صلی 12 اللہ علیہ سال. وسلم 12 سال کے تھے جب آپ نے شام کا سفر کیا. اب آپ نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنی. 4 سال تک حضرت حلیمہ نے آپ کی پرورش کی، 2 سال آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی، 2 سال آپ کے جو دادا ہیں انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کس کے پاس چلے گئی؟ آپ کے چچا کے پاس. پھر جب آپ 12 سال کے ہوں گے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے گھر سے جائیں گے شام. اور یہ شام کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ گرمیوں میں تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور سردیوں میں تجارت کے لیے یمن جاتے تھے، ٹھیک ہے. سمر میں وہ شام میں جاتے تھے اور ونٹر میں وہ جاتے تھے یمن. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب 12 سال کے تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اپنے چچا کے ساتھ ٹورڈ شام، تو وہاں راستے میں کیا ہوا تھا، ایک عسکری جس کا نام تھا بحیرہ جرجس، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا، نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب سے کہا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت جو ابو طالب تھے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ کسی سفر میں نہیں تھے لے کر گئے. کوشچن یہ آتا ہے پیپر میں کہ وہ پہلا کون سا آدمی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی یا پیشن گوئی کی تھی؟ پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ بحیرہ جرجس. حضرت ختیجہ نے. جرجیز نے کی تھی جب وہ قافلے پہ گئے تھے 12 سال کی عمر میں. جی اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگلا واقعہ کون سا پیش آیا تھا. یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کوشچن پیپر میں یہ آتا ہے کہ وہ پہلی کون سی جنگ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ تو پہلی جنگ وہ کون سی تھی؟ حرب فجار، ٹھیک ہے، یہ پہلی جنگ تھی. اس میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ لڑائی نہیں تھی کی، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی جو ہے وہ ہیلپ کی تھی جنگ کے دوران. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریش کے قبیلے تھے ان کی آپس میں جنگ سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، جنگ وہ سٹارٹ ہو گئی. اب یہ جو جنگ تھی یہ کون سے مہینوں میں لڑی گئی تھی؟ یہ مقدس مہینوں میں. مقدس مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، مطلب 11واں، 12واں، پہلا اور 8واں. تو یہ جو مہینے تھے ان مہینوں میں لڑی گئی. تو اس میں کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے چچا تھے ابو طالب، ان کو تیر جو ہے نکال کے دیتے تھے، تیروں سے انہوں نے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی. وہ تیر نکال کر ابو طالب کو دیتے تھے اور وہ جنگ کر رہے تھے. اچھا، اب اس میں کیا ہوا تھا، یہ پہلے وہ جنگ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. کوشچن آتا ہے. اور اس کے بعد حرب حلف الفضول ہوا تھا. کیا حلف الفضول ہوا تھا؟ اور وہ بھی کیسے ہوا تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس حرب فجار کے جنگ میں ہوا تھا. اس سے جنگ کا یہ جو معاہدہ ہوتا ہے ان 4 کے سال درمیان وہ ختم ہو گیا. ہے، ان کے درمیان صلاح کرنا. پھر اس میں صلح کس نے کروائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی جنگ تھی جس میں شرکت کی تھی. اس طرح اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں.
وہ جو بندہ تھا اس کو کیسے پتا چل گیا تھا جس نے کوشچن کوئی پوچھی؟ جی بچے کلیئر ہے یہ سارا؟ جی اسٹوڈینٹس. ایکسکیوز می میم. جی بچے. میم یہ حلف الفضول کا بتا دیں کہ مطلب جو حرب فجار تھی اس جنگ کا جو معاہدہ تھا کہ ان میں جو قبیلے تھے 4 مقدس مہینے کے علاوہ جنگ ہوتی تھی ان کے درمیان، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوا تھا نا؟ جی اسٹوڈینٹ کوشچن کریں بچے. میم یہ حلف الفضول کا بتا دیں. ہاں جی حلف الفضول بیسیکلی کیا تھا؟ کیا پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ بتا دوں یہ؟ میم یہ جو 4 مقدس مہینے تھے تب جو جنگ ہوئی تھی ان کی، یہاں پہ تھا جی یہ اس کا کنسیپٹ تھوڑا سا کچھ یوں ہے کہ ہر جو 4 مقدس مہینے ان میں ہوتی تھی لڑائی یا ان میں نہیں ہوتی تھی، باقی سارا سال وہ قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی. نہیں نہیں، یہ جو یہ 4 مقدس مہینے تھے ان میں لڑائی ہوئی تھی. ان میں ہوئی تھی. انہی میں ہی یہ لڑی جاتی تھی. میم یہ کیونکہ ہر سال اس وقت ان کو یہ کانسیپٹ نہیں تھا نا کہ جو ہے وہ مقدس مہینے کون سے ہیں. اوکے. مقدس اس مہینوں میں وقت تو وہ منع وفات کیا کے گیا ساتھ تھا. کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدس مہینوں میں تو منع کیا گیا تھا نا، تو مطلب نئی جنگ ہوگی، نئی لڑائی کریں گے. جی اس وقت تو اسلام نہیں تھا نا جب یہ تھی چیزیں ساری. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا نیکسٹ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جسٹ اے منٹ، یہ ایک سیکنڈ دیں ذرا. چلو سننا اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو حلف الفضول ہے یہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جو حضرت زبیر تھے ان کے چچا، ان کو قائل کیا تھا کہ وہ کیا کریں، جو یہ قریش کے قبائل ہیں ان کے درمیان صلح کروائیں تاکہ وہ یہ جنگ ختم کر دیں، جنگ بندی کر دیں. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے. اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کے ہوں گے، پھر 25 سال کے ہوں گے، پھر ان کے لائف میں کون سے واقعات آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کے تھے تو آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں ہوا کیا تھا کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، جو حضرت خدیجہ تھی نا، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ کے مالدار خواتین میں سے ایک تھی. ان کا شمار ان میں سے ہوتا تھا، وہ امیر ترین تھی، اور ان کی 2 شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی، اور ان کے آلریڈی 3 بچے تھے. لیکن جو پہلے ان کے 2 تھے نا ہسبینڈ، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جو ہے وہ اچھا اپنی ایمانت داری کے حوالے سے نا بہت زیادہ، ایمانداری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم بزنس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنرشپ کا انہوں نے کہا تھا. پھر یہ کہا تھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کیا کیا کہ جو ہے وہ آپ کو مطلب میں نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دینے کے لیے آپ کا پرپوزل اس طرح سے ایکسیپٹ کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تجارت کی غرض سے میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تجارت کے لیے میں جاؤں گا، مال آپ کا بیچوں گا.
ٹھیک ہے، لیکن جاؤں گا میں، مال آپ کا بیچوں گا، اور اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ پھر 50% ہوگا، 50% آپ کا ہوگا اور 50% میرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے، اور اسی وجہ سے جو حضرت حلیمہ سعدیہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا، مزید اس چیز کو نا کہہ لیں کہ ویریفائی کرنے کے لیے۔ پہلے ویسے وہ جانتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمانداری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپنے غلام کو بھیجا تو غلام نے بھی واپس آ کر کیا تھا، آپ کی ایمانداری کی تصدیق کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا، اپنی ایک دوست ہے، ان کا نام تھا نفیسہ، ان کے ہاتھ کیا کیا تھا، پرپوزل بھیجا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ انہوں نے پرپوزل بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کون، اس کا نام کیا تھا، سہیلی کون سی تھی، تو وہ نام پوچھتے ہیں اس کا، تو وہ نام کیا تھا، نفیسہ، ٹھیک ہے۔ غلام کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور سہیلی کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شادی کا پرپوزل بھیجا، جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی جو ایج تھی اس وقت وہ تھی 40 سال، ٹھیک ہے۔ 40 سال آپ کی حضرت خدیجہ کی ایج تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 25 سال۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ حق مہر دیا تھا 500 طلائی، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت کا سکہ تھا، یہ جو 500 طلائی تھی نہیں، اس وقت کا سکہ تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ چاندی کا سکہ تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام جو تھے نا، زید بن حارثہ، وہ گفٹ کیے تھے، کی ایج تھی 15 سال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کون سے غلام ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا تو وہ حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے، وہ حضرت زید بن حارث ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تحفہ دیا تھا، 120 اونٹوں کا، ایک تو حق میں اب دیا تھا، دوسرا انہوں نے تحفہ دیا تھا 120 اونٹوں کا۔ جی اچھا، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی اسٹوڈینٹس، میری وائس کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے۔ یہ ہم زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں دیکھیں گے، بس جنرل ہم دیکھ لیں گے، ان کو ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے تو حضرت خدیجہ سے تھے، اور ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ، اور جو تیسرے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ سے تھے، اور ان کی تینوں کی ڈیتھ جو ہے وہ یہ جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح جو حضرت خدیجہ تھی ان سے آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اب جو حضرت رقیہ اور ام کلثوم تھی نا، ان کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ نبی ہیں اور انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تو اسی دشمنی میں انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں دونوں، ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی تھی۔ پھر ان سے کس نے شادی کی تھی؟ حضرت عثمان نے، جو بنو امیہ جو تھے نا، بنو امیہ کی نسل میں سے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے، مطلب یہ بہت امیر تھے، فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے، کیونکہ بنو امیہ سو کافی اسٹرانگ تھا۔ تو جو حضرت رقیہ اور ام کلثوم تھی، ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عثمان نے ان سے شادی کی تھی، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، ٹھیک ہے، مطلب کہ حضرت عثمان کو یہ بولا جاتا ہے۔ اور جو حضرت فاطمہ تھی ان کی بیٹی، ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے جو چچا تھے نا حضرت ابو طالب، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے، 30 ایئرس آپ ان کی ایج تھی، تو اس وقت جو ہے وہ جو حضرت ابو طالب تھے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس کا نام تھا علی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا، ان کی جو ہے پرورش کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے، باقی بھی آپ بعد میں دیکھیں گے، جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، جنگ بدر، ٹھیک ہے، اس کے بعد غزوہ خندق ہے، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک ہے، موتا ہے، مطلب جتنے جو غزوات ہوں گے ان میں موسٹلی میں کیا تھے، جو غزوہ خیبر تھا، موسٹلی میں جو
حضرت علی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کافی زیادہ جنگوں میں انہوں نے کیا کیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا. پارٹیسپیٹ ہی نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا مقابلہ کیا تھا. جی مجھے یہاں تک کلیئر ہے. جی اسٹوڈینٹس. ایکسکیوز می میم. جی جی میم بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے جو اولاد تھی، میم ان کا سیکوینس بتا دیں. ان کا سیکوینس بھی آتا ہے اور وہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا. جی بچے ان کا سیکوینس میں شیئر کر دوں گی، آپ ویسے یاد کر لیجیے گا. اوکے میم. جی ریٹن فارم میں آپ کو مل جائے گا. اچھا جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے. اچھا 30 سال تک تو ہم نے دیکھ لیا. پہلے ہم نے دیکھا جب 8 سال کے تھے تو آپ نے سفر کیا. 8 سال کے تھے، جب 12 سال کے تھے تو آپ نے سفر کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا سفر ہم نے کیا جب آپ 24 سال کے ہوئے. اس کے بعد 25 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہوگی. 30 سال کی ایج میں کیا کیا تھا آپ نے جو تھے ان کی پرورش کی ذمہ داری لی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے نا تو تب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں تھی ملی اس وقت، لیکن جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی وہ تب ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی 35 ایئرس. یہ یاد رکھنا آپ کی ایج کتنی تھی. اور آپ نے ہجرے جو تھا نا ہجر اسود اس کو نصب کیا تھا. ہجر اسود بولتے ہیں پتھر کو، اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک. تو ہجر اسود جو تھا وہ کالا پتھر تھا، لیکن وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پہلے کلر تھا نا وہ سفید ہی تھا، وائٹ تھا، لیکن بعد میں وہ کیا ہو گیا تھا، بلیک ہو گیا تھا. اب یہ جو واقعہ تھا یہ 605 AD میں ہوا تھا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو خانہ کعبہ تھا نا، خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی مرمت ہونے والی تھی، مطلب اس کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی کافی زیادہ. تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے لوگ متولی تھے اور جو ویسے ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا تھا کہ وہ تعمیر کا ٹائم ان کو لگ رہا تھا کہ تعمیر کرنا چاہیے، ٹائم آ چکا. لیکن وہ تعمیر کیوں نہیں تھے کر رہے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ابراہہ جیسے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا اس پہ عذاب نازل کیا تھا. ابھی کیا ہوگا، اب یہ جو ہے وہ آئے، مطلب اگر ہم لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تعمیر کے لیے کیا تھا، پہلے اس کو گرانا تھا